لہو شہیدوں کا، 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 لہو شہیدوں کا۔ ہے تم سے کربلا زندہ، شہید و زندہ باد، شہید و زندہ باد، شہید و زندہ باد۔ تمام اہل وطن بالخصوص جملہ مومن و مومنات اور بالاخص شہداء کی فیملیز کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پاک سرزمین کو اور اس میں بسنے والے تمام اہل وطن کی جان مال عزت و آبرو کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اس ملک کو اور آپ سب کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک، اس وطن اور اس قوم کے دشمنوں کے شر سے، چاہے وہ دشمن اندرون خانہ ہو یا بیرون خانہ ہو، ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ آل عمران آیت کا نشان 169 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی دوسری آیتوں کی طرح ایک بہترین زندگی کا تصور پیش کر رہا ہے، ایک ایسی زندگی کہ جس کا ایک عام انسان تصور نہیں کر سکتا، کہ جس زندگی کا تصور اللہ تعالیٰ نے راہ خدا میں شہید ہونے والے ایک شہید کے لیے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انتہائی تاکید کے ساتھ اور بہت زیادہ زور دیتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو، اللہ کی راہ میں جو قتل کر دیے گئے ہیں، تم ہرگز انہیں مردہ مت سمجھو۔ انسان کے لیے یہ سب سے بڑا سرمایہ خود اس کی اپنی زندگی ہوتی ہے کہ جو انسان خدا کی راہ میں قربان کرتا ہے۔ فی سبیل اللہ کیا ہے؟ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ یعنی وہ راستہ کہ جس پہ خداوند عالم چاہتا ہے کہ بندہ چلے، یعنی وہ دین کا راستہ، دین کے دفاع کا راستہ، دین کی ترقی اور تعالی کا راستہ، دین کی تبلیغ و ترویج کا راستہ، یہ راستہ فی سبیل اللہ ہے۔ لہٰذا شہید وہ ہوتا ہے کہ جو اس راستے پر چل رہا ہوتا ہے اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس راہ میں مجھے رکاوٹیں آئیں گی، آزمائشوں میں مبتلا کیا جائے گا، مجھے قتل کر دیا جائے گا، مجھے اسیر کر دیا جائے گا، مجھے میرے بدن کو چھلنی کر دیا جائے گا، لیکن پھر بھی وہ انسان اس راستے پر چلتا ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 348 اور حدیث نمبر 4، رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے، مگر جب ایک انسان راہ خدا میں مارا جاتا ہے تو یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ اس کے اوپر کوئی نیکی نہیں ہے۔ اب تمام نیکیوں کی انتہا اور اختتام اس نیکی پر ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک انسان کے پاس اپنی جان کے علاوہ آخری اور قیمتی ترین چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ جان، یہ زندگی، یہ جسم و بدن ہی تو تھا کہ جس کے ذریعے انسان نیکیاں کرتا تھا۔ اگر تمہیں قومی خدمت ہی کرنی ہے تو اس کے اور بھی طریقے ہیں، جان داؤ پہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر راستہ بلائی کا ہے تو جان کی پرواہ کیسی؟ اہل بیت نے بھی تو اپنا سب کچھ لوٹا دیا۔ یہ راستہ لٹانے کا ہے بھائی، لٹا کے بچانے کا۔ اہل بیت تو اہل بیت تھے یار، وہ کہاں اور ہم کہاں۔ بات صحیح ہے، لیکن
ہم گناہگار خود کو ان کا پیروکار تو کہتے ہیں. اگر ہر معاملے میں ہم کہاں اور وہ کہاں کہہ کر جان چھڑا لی جائے تو اہل بیت کی پیروکاری کہاں جائے گی؟ لہٰذا آج کا جو دور یزیدیت ہے، زمانہ یزیدیت ہے کہ جس میں اسلام سے دشمنی، دین سے دشمنی، قرآن سے دشمنی اپنے عروج و کمال پر ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں. لہٰذا آج بھی فلسفہ شہادت، راہ شہادت، وجہ شہادت اور اسباب شہادت، علل شہادت بطور عتم آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. امام حسین علیہ السلام تمام انبیاء اور ائمہ کی طرح یہی تو فرمایا کرتے تھے کہ میرا جرم اور میری خطا بتا دو. ہمیں اس پوری تاریخ بشریت میں امام حسین علیہ السلام، پوری تاریخ شہادت میں یہی جرم ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا جرم یہ تھا کہ آپ اللہ کی خالص عبادت، اللہ کی خالص اطاعت اور دین خدا کے دفاع کے لیے لوگوں کو بلا رہے تھے. لہٰذا آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پارا چنار و گلگت و بلتستان و چلاس سے لے کر کراچی تک شیعیان اہل بیت علیہم السلام کا ہر طرح سے قتل عام کیا جا رہا ہے. ان کی جان، مال، عزت و آبرو، ناموس ہر ایک کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. ہم بھی آج کے اس شہادت کے دور میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا بھی صرف ایک ہی جرم ہے، صرف ایک ہی خطا ہے، اور وہ یہ کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، انبیاء اور ائمہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور حسین کے عاشق ہیں، عزادار حسین ابن علی ہیں، حسین کے ماتم گسار ہیں، اور حسین کا ذکر کرتے ہیں، مجالس جلوسائے عزا برپا کرتے ہیں، نوحہ و ماتم اور گریہ کرتے ہیں کہ یہ وہی ذکر ہے، یہ وہی عزاداری ہے کہ جس کی انتہائی تاکید اور جس کو برپا کرنے کی انتہائی تاکید ہر امام نے فرمائی. اور جناب خاتون جنت سیدہ نساء عالمین حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کی ہمیشہ کی تمنا اور ہمیشہ کی آرزو اور آپ کی دعا عزاداروں کے لیے یہی تھی، اور ہم اسی دعا کی تکمیل ہیں. اور اس بات پر ہم ایمان و عقیدہ رکھتے ہیں کہ جیسے کہ جناب سیدہ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ شفاعت کے حقدار جناب سیدہ علیہ السلام کے نزدیک عاشقان حسین اور عزاداران حسین ابن علی ہوں گے. اب یقیناً اس شخص کی زندگی اس شخص کے مقابلے میں کہ جو اپنی دنیاوی حیات کو سب کچھ سمجھتا ہے، جو نظریاتی نہیں ہے، جو مکتبی نہیں ہے، جو اللہ کے راستے پر نہیں چل رہا، اس کے مد نظر الہی اہداف نہیں ہیں. لہٰذا اس کی زندگی میں اس کی زندگی میں بہت بڑا فرق ہے. یہ فی سبیل اللہ پر چل رہا ہے اور وہ کسی اور راستے پر چل رہا ہے جو الہی راستہ نہیں ہے. لہٰذا جب یہ شخص اس راہ میں مارا جاتا ہے تو خداوند عالم اس کو مقام عند عطا کرتا ہے. مقام عند یعنی اللہ کا قریبی ایک مقام، ایک نقطہ کہ جہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ عام انسانوں کے لیے جو قرب کی منزل ہو سکتی ہے وہ مقام عند ہے، جسے عرفا کہتے ہیں. خداوند عالم اسے وہ مقام عطا کرتا ہے، یعنی عند ربہم یرزقون، کہ خدا کی طرف سے خدا کے نزدیک ترین مقام پر وہ رزق پاتا ہے خداوند عالم کا. لوگ اپنے مستقبل کا سوچتے ہیں، ہدف ہوتا ہے ایسا گھر، اتنی دولت، اور تو میں ان زبانی میں جان دینے کی فکر میں ہوں. تمہاری منطق میری سمجھ سے باہر ہے. منطق، انبیاء اور معصومین کی منطق کیا تھی؟ معاشرے کی خاطر خود کو قربان کر دینا. خود شہید ہو گئے لیکن اپنے مکتب کو زندگی دے گئے. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ دین امام حسین نے بچایا، ان کی منطق کیا تھی؟ گھر کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، وہ کون پوری کرے گا؟ اصحاب کہف کی منطق کیا تھی؟ وہ اپنے وقت کے یزید کے خلاف اٹھے اور پھر خدا نے ان کو ایک نشانی بنا دیا. مصلحت پسندی سے بھی کام لینا چاہیے. ابراہیم اگر مصلحت سے کام لیتے تو گویا نمرود انہیں آگ میں ڈلواتا ہی نہیں. جان بچانے کی یہ گر
اولیاء اور انبیاء کو نعوذ باللہ نہیں سمجھ میں آئے؟ گویا اگر وہ ہم سے مشورہ کر لیتے تو ہم ان کی جان بچا لیتے۔ مولانا علی حسنین صاحب جو شہید، وہ میرے شوہر تھے۔ میں ایز اے معلمہ حبیب پبلک اسکول میں تدریس کا کام انجام دے رہی ہوں۔ شہید بھی ایز اے مولانا مسجد میں امامت کے فرائض انجام دیتے تھے، اور حبیب پبلک میں ایز اے معلم کے طور پر پڑھا رہے تھے۔ یہ ہمارے شوہر جو تھے وہ واقعی وہ اس قدر عظیم انسان تھا کہ کبھی ان کو غصہ نہیں آیا ہے، کبھی دیکھا نہیں ہم نے کہ ان میں بہت زیادہ انسانیت تھی۔ بچوں کے ساتھ بچے تھے، بوڑھوں کے ساتھ بوڑھے تھے، اور بزرگوں کے ساتھ ایسے تھے جیسے واقعی میں ان کے اندر بزرگی آئی ہے۔ 37 ان کی ایج تھی اس وقت، اور باوضو ہمیشہ باوضو رہتے تھے۔ اور جناب فاطمۃ الزہرا کے مصائب ہر وقت ان کا یہ تھا کہ جب کوئی فارغ ہوتے تھے تو وہ گریا کرتے تھے۔ وہ یہی کہتے تھے کہ جو مصائب بی بی پہ گزرے نا وہ واقعی بیان کے قابل نہیں۔ وہ یہی کہتے تھے کہ ہمیں بھی شہادت کا درجہ ملے گا، کیونکہ ہم ائمہ طاہرین کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، اور ہم مولائے کائنات کی طرح جس طرح وہ فجر میں گئے تھے نماز کے لیے، ہم ایسے ہی نماز کے لیے جائیں گے اور شہید ہو جائیں گے۔ اچھا، جو لوگ واقعی میں راہ خدا میں محبت محمد و آل محمد میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور ان کو ایک خاص مخصوص دشمن شیعہ، دشمن اسلام، دشمن آل محمد ٹولہ جو آج کل بہت زیادہ سرگرم ہے، وہ ٹولہ ان کو قتل کرتا ہے، تو وہ قتل نہیں ہے، وہ شہادت کے وہ بلند درجے ہیں کہ وہ شہید جس گھر میں ہوتا ہے تو اس گھر کو آپ یوں سمجھیے کہ اللہ نے بہت بڑی رحمت بھیجی، اور یہ خاص بندے ہوتے ہیں جو چنے جاتے ہیں شہادت کے لیے، چنے جاتے ہیں۔ ہر گھر کو بھی شہادت میسر نہیں آتی، اور میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ میری شہادت کیوں نہیں ہوئی، مجھے تو یہ بڑا ایک دکھ ہے کہ میں بچ گیا۔ شہید اکمل نے، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے شہادت کو چوائس کیا تھا، اس نے پسند کیا تھا، کیونکہ اس کے لاسٹ میسیجز جو اس کی آئی ڈی کے اوپر ہیں، اگر لوگ اسے وزٹ کریں گے سید اکمل رضوی کر کے اس کو فیس بک پہ آپ دیکھیں گے، تو اس نے جو مولا کے اقوال اس عمر میں، ورنہ بچوں کی فیس بک پہ جو ہے کچھ اور چیزیں بھی ملتی ہیں، لیکن اس بچے کے اوپر مجھے یہ فخر ہے کہ اس کی آئی ڈی پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے کوئی غیر شرعی نام دے سکے۔ میرے بچے کے پوری آئی ڈی کے اوپر سارے مولا کے اقوال ہیں کہ اللہ کا دین اپنا لو ورنہ خسارے میں رہو گے۔ حضرت علی کا قول، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا قول کہ بہترین ہے وہ شخص جو شہادت کا انتخاب کرے، اس سے بھی بہتر ہے وہ شخص جس کا شہادت انتخاب کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے بچے کا شہادت نے انتخاب کیا۔ میری سمجھ میں آج تک یہ نہیں آیا اس کام کے بس ملتا کیا ہے؟ تمہاری جان داؤ پر لگی رہتی ہے، وقت الگ صرف ہوتا ہے، 1 روپے کی کمائی نہیں ہے، کیسا سودا ہے یہ؟ امام حسین جب مدینے سے اپنے اہل بیت کے ہمراہ روانہ ہوئے تو آپ کو مصلحت پسند افراد نے اس سفر سے روکنے کی کوشش کی تھے، وہ بھی امام کے خیر خواہ، بس امام کی منطق سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اس سفر میں اتنا خطرہ ہے، خود بھی جا رہے ہیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی لے جا رہے ہیں۔ بس امام کی منطق واقعی ایک دنیا دار کی منطق سے کافی مختلف تھی۔ کہاں دنیا دار کے ذاتی فوائد اور مصلحت پر مبنی منطق، اور کہاں امام حسین کی فدائی اور معاشرے پہ سب کچھ قربان کر دینے کی منطق۔ سوال ہے کہ بھئی شہید کا ماتم ہم کیوں کرتے ہیں؟ جب شہید ایک بڑے مقام پر، ایک بالا مقام پر چلا جاتا ہے تو اس پہ تو خوشی منانی چاہیے کہ ایک انسان شہید ہو گیا۔ اور یہ اکثر اعتراض جو ہے وہ ہم شیعوں پہ مخصوصاً کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ امام حسین پر کیوں گریا کرتے ہیں، جبکہ آپ کہتے ہیں وہ سید الشہداء ہیں، وہ جوانان جنت کے سردار ہیں، وہ اس عظیم شہادت کے ذریعے سے بلند مقام پر پہنچے ہیں۔ تو اس کا جواب بڑا سادہ سا اور واضح سا ہے۔ جواب یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ ایک عظیم ہستی، ایک الہی ہستی، ایک ہستی کہ جس نے
اسلام کی خدمت کی ہو، جس نے انسانیت کی خدمت کی ہو، جس نے ملت کی خدمت کی ہو، جس نے نسلوں کی خدمت کی ہو، نسلوں کو ہدایت کی ہو، سب سے پہلے تو انسان جب وہ ایسی ہستی درمیان سے اٹھتی ہے تو بالآخر فطری طور پر انسان غمگین ہو جاتا ہے کہ ہمارے درمیان سے وہ ہستی چلی گئی۔ وہ بھی ایک فطری چیز ہے، یہ عام موت میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ایک شہید کی موت میں بھی اس طرح سے ہوتا ہے۔ خوب، ہم ماتم کیوں کرتے ہیں؟ البتہ ماتم شہید کے اوپر خصوصی طور پر گریہ کرنا یا ماتم کرنا، اس کا ایک بنیادی سبب خود شہید کی فکر کا احیاء کرنا ہے۔ جب ہم امام حسین علیہ السلام کی مجلس برپا کرتے ہیں یا جلوس برپا کرتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پیغام حسینیت کو زندہ کیا جائے، پیغام حسینیت کو نئی نسل تک منتقل کیا جائے۔ حسینیت جو یزیدیت کے مقابلے میں اس زمانے میں تھی، آج بھی ہم یہ اعلان کریں کہ حسینیت آج بھی زندہ ہے اور آج یزیدان وقت کے خلاف برسر پیکار ہے۔ مجلس اعزا کا برپا کرنا، جلوس اعزا کا برپا کرنا، یہ ماتمداری کرنا، یہ آنسو نکالنا، اصل میں یہ اعلان جہاد ہے یزید وقت کے خلاف اور یزیدیت کے خلاف۔ لہذا ہم شہداء کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے ان محافل کو برپا کرتے ہیں، ان مجالس کو برپا کرتے ہیں، اس شہید کے اوپر گریہ کرتے ہیں۔ اور یہ گریہ کرنا شہید کے اوپر شوق شہادت کا گریہ ہے، یہ خوف کا گریہ نہیں ہے۔ بعض سمجھتے ہیں کہ یہ مثلا محرومی کی وجہ سے رو رہے ہیں، خوف کی وجہ سے رو رہے ہیں، بلکہ یہاں پہ گریہ کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم جب ایک شہید چلا گیا، جیسے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب دیکھا کہ جنگ احد میں قریبی ترین رفقا امام کے شہید ہو گئے، تو وہاں پر امام علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے ساتھیوں کو شہادت نصیب ہو گئی لیکن مجھے شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ گریہ کر رہے تھے امام علی علیہ السلام۔ خوب، یہ کون سا گریہ کرنا تھا؟ ان شہیدوں پر گریہ تھا، لیکن شوق شہادت کا گریہ تھا۔ امیر المومنین اپنے شوق کا اظہار کرنا چاہتے تھے کہ میری بھی تمنا یہ ہے کہ میں بھی شہید ہو جاؤں۔ خوب، یہ شجاع انسانوں کا گریہ ہے، بہادروں کا گریہ ہے، یہ بزدلوں کا گریہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ایک شہید اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے، جہاں اس کا یہ پہلو ہے افضلیت کا کہ خدا اس کو یہ افضل مقام عطا کرتا ہے، وہاں بالآخر وہ ایک مظلوم واقع بھی تو ہوا ہے، اس کے اوپر ظلم ہوا ہے، اس کے بچوں کے اوپر ظلم ہوا ہے، گو کہ خداوند عالم نے اس کو شہادت کے ذریعے سے بالا مقام عطا کیا، بلند مقام عطا کیا، لیکن بالآخر مظلومانہ طریقے سے اس کو شہید کیا گیا، بالآخر ظلم کیا گیا اس کے اوپر، ظالمانہ طریقے سے اسے شہید کیا گیا۔ لہٰذا اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا بھی ہم انسانی اقدار میں سے ہے، قرآنی اقدار میں سے، دینی اقدار میں سے ہے۔ لہذا ہمارے اوپر واجب ہے ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ قرآن بھی کہتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راہ میں قتال نہیں کرتے، وَالْمُسْتَضَعْفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ قَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، کہ بار الہ ہمیں اس ظالم مملکت سے آزادی عطا فرمائیں۔ مظلوموں کی حمایت کرنا، اس راہ میں قدم آگے بڑھانا، جہاد کرنا قرآن مجید کے نزدیک واجب ہے۔ لہٰذا مظلوموں کی داد رسی، مظلومیت کے اوپر آواز بلند کرنا، ظالم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنا، یہ واجبات میں سے ہے۔ شہادت اپنا مقام رکھتی ہے، ظلم کے خلاف احتجاج کرنا اپنا مقام رکھتا ہے۔ لہٰذا یہ دونوں چیزیں ہمارے اوپر ایک واجب اور فرض کے طور پر اسلام ہم پر عائد کرتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ شہادت جو ہے یہ حیات ہے، موت نہیں ہے، اور یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو مارتے ہیں یہ مر جائیں گے۔ کربلا کے آپ نے دیکھا، کربلا کے میدان میں، جنگل بیابان میں، اس حالات میں مولائے کائنات ان کا پورا جو گھرانہ تھا ایک ایسے بیابان میں ختم کر دیا گیا تھا، نہ میڈیا تھا وہاں، نہ وہاں کوئی کسی سے کسی کا رابطہ تھا۔ تو وہ خدا تھا جس نے وہ اس شخصیت کو ابھارا، اور ہم انہی کے ماننے والے ہیں۔ اگر یہ جتنا بھی ماریں گے انشاءاللہ، یہ کچھ بھی کر لیں، یہ خود اپنی موت مر جائیں گے۔ جتنے بھی شہداء ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، ہماری سسرال میں تقریباً میرے خیال میں 35 یا 36 افراد جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ ہمارے شوہر کی ڈاکٹر ابن حسن سے لے کے جتنے بھی ہمارے، شاید میرے خیال میں آپ کے نالج میں بھی ہوں گے وہ لوگ، یہ کافی شہداء ہیں ہماری سسرال میں۔ مجھے فخر ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے جو ہیں، میرے شوہر
اگر اللہ کی راہ میں گئے تو اگر ان کے اور نسلیں بھی ہوں گی ساری کی ساری خدا کی راہ میں چلی جائیں. مجھے فخر ہوگا اس چیز کا کیونکہ موت برحق ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور یہ میرے مولا کے نام سے بچے, یہ بچے بھی انہی کے نام سے ہیں اور انہی کے لیے ہیں. اگر اللہ ان کو چاہے گا, واقعی میں کہتی ہوں موت آئے تو انہی کے نام سے آئے, مولا کے ہی راہ میں یہ کام کرتے ہوئے اس دنیا سے جائیں, فخر کی نظر سے دیکھتے ہیں. وہ خود بھی کہتے تھے کہ ہمیں بھی یہی ایسی ہی اللہ میاں جو ہے وہ ہمیں ایسی ہی موت دے جو شہادت کی موت ہو, کیونکہ یہی سب سے بڑی حیات ہے ہماری. کچھ لوگوں نے تو خواب میں یہ بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے جنازے سے نکل کرنا باہر سب سے مصافحہ کیا اور شکریہ ادا کیا کہ آپ میرے جنازے میں آپ نے شرکت کی. کچھ لوگوں نے دیکھا اور کچھ نے یہ دیکھا کہ انہوں نے پوچھا مولانا صاحب آپ رمضان کے مہینے میں دیکھا تو کہتے ہیں آپ روزے رکھتے ہیں, کہتے ہیں نہیں اب روزے نماز ختم, اب ہمارا یہ کام ختم ہو گیا, اب آپ لوگوں کا ہے, ہم تو کہیں اور ہیں. باقی یہ کہ یہ تھا کہ میں نے یہ دیکھا تھا کہ بچے جب میرے بہت چھوٹے تھے تو میں نے بچایا تھا بچوں کو دھوپ کی وجہ سے کہ میں مجالس میں جانا نہیں چاہ رہی, تو ہمارے شوہر اس وقت حیات تھے تو انہوں نے کہا نہیں بی بی کی مجلس تو چھوڑیں گے نہیں, چاہے لو چلے چاہے گرمی ہو چاہے کچھ بھی ہو, بچوں کو کچھ بھی ہو جائے آپ کو مجلس میں جلوس میں جانا ہے. تو اس وقت میرا ذہن میں تھا تو خواب میں نے دیکھا تھا کوئی بہت ایسی ہستی ہیں جو بالکل جنہوں نے چادر اپنے اوپر پوری بند کی ہوئی ہے اور وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر سب بچوں کو اپنی مائیں لے کر بیٹھ جائیں گی تو میرے بچے کو کون روئے گا. میں وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کو بتائے ہوئے فرائض اور پاکستان کے عائد کردہ قوانین پہ عمل کرنے کی کوشش کروں گا, انسانیت کی خدمت کروں گا اور اسٹاؤٹ وعدے کی پاسداری کروں گا. لہٰذا اس حدیث میں بھی ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے کہ اب ہمیں جنت کا آرام بھی نہیں چاہیے. یعنی ایک وہ انسان کہ جو دنیا میں شہادت کا طالب ہے, جو خدا سے خود چاہتا ہے کہ میں دشمن کے ہاتھوں مارا جانا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے دین کا دفاع کرتے ہوئے عزاداری کرتے ہوئے دشمن کے ہاتھوں مارا جاؤں, کہ اگرچہ اس میں اذیتیں ہیں, تکلیفیں ہیں, خطرات ہیں, لیکن پروردگار مجھے اب ان مصائب, ان خطرات اور ان دشمنیوں سے عشق ہے, کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اصل آرام جنت میں ملنا ہے. شہید قیامت کے دن تمنا کرے گا کہ اے کاش مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے اور اللہ کی راہ میں مروں. اگرچہ اسے جنت میں آرام مل چکا ہے, ابدی آرام اور سکون, لیکن گویا کہ شہید کی یہ تمنا یہ بتا رہی ہے کہ اسے اب جنت کا آرام بھی نہیں چاہیے, کیونکہ دنیا میں بھی آرام اس کے نزدیک ترجیح نہیں رکھتا تھا. یعنی اس کے سوچنے کا انداز ہی تبدیل ہو گیا ہے, اس کی فکر تبدیل ہو گئی. یار میں کہنا چاہ رہا ہوں معاشرے میں کرنے کے لیے ہزاروں کام ہیں, اسکاؤٹی کیوں؟ وہ کام بھی ضروری ہیں اور یہ کام بھی. یار یہ کام کسی اور کو کرنے دو, تم کوئی آسان کام کر لو. کوئی اور کیوں, میں کیوں نہیں, میری جان قیمتی ہے, کسی اور کی نہیں. قوم کے ہر خدمتگار کو ایک خوشگوار ماحول کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ ماحول شہید ہی اپنے خون کی برکت سے فراہم کرتا ہے. اور میں تو سارے ماں باپ کو, جتنے بھی عالم اسلام میں لوگ ہیں, بالا نظر اس کے کہ خالی شیعوں کے لیے پیغام نہیں ہے, عالم اسلام کے لیے پیغام ہے, جو واقعی میں اللہ اور اس کے رسول اور محمد و آل محمد کے فالوورز ہیں. اللہ کے بتائے ہوئے رستے پہ چلو, یہی امام حسین کا پیغام تھا. اور یہی میں کہنا چاہتا ہوں لوگوں سے کہ اس در سے متمسک ہو جائیں, ورنہ اس در کو چھوڑیں گے تو نقصان اٹھائیں گے. اور شہادت تو بھائی آج سے نہیں, رسول خدا کے دور سے لے کے اور رہتی دنیا تک ہوتی رہیں گی, جب تک کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لے آتے. شروع سے ہی میری تو اوڑھنا بچھونا, چلنا پھرنا, کھانا پینے میں سب انہی کا ذکر ہے, وہی ہیں, انہی سے محبت ہے. اگر کچھ نہ بھی ملے, ان کی محبت مل گئی, روح کو جب ہمیں غذا مل گئی تو کچھ نہیں چاہیے تھا. مولا سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں.
یہاں تک کہ اپنی زندگی، اپنا عیش و آرام، اپنے بچے، یہ گھر بار سب کچھ ان کے نام کی. موت برحق ہے، باہر جائیں گے تو بھی آئے گی، پاکستان میں رہیں گے تو بھی آئے گی. اگر عزت کی موت آئے اور شہادت کی موت ملے تو اس سے بڑی موت میں کہتی ہوں کوئی نہیں ہو سکتی. اور خدا ہر جگہ ہے، مولا ہر جگہ ہے، بچانے والے کہیں بھی چلے جائیں آپ وہ بچائیں گے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنے ملک میں رہ کر اپنے مذہب کی خاطر، اپنے اللہ کی خاطر اگر ہو سکتا ہے تو اپنے ملک کے لیے کچھ کریں. اور اگر یہ شہادت تو ہمارا میراث ہے، یہ تو ہوتی رہیں گی، کوئی اس پہ فخر ہے. ایک ہمارا شہید ہوگا، 10 کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ. اگر مائیں مضبوط ہوں گی تو کبھی یہ سلسلہ نہیں رکے گا. آپ نے جلوس اور مجلس میں سیکیورٹی کے لیے فردن ہر بندے کو چیک کرنا ہے. اس میں ہمارے مومنین بھی شامل ہوں گے اور ہو سکتا ہے کوئی خودکش بمبار بھی ہو. چیکنگ کے دوران اگر آپ کو احساس ہو کہ وہ مشتبہ شخص خودکش بمبار ہے تو آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ اس کے ہاتھوں کو قابو کر لیں، اس کے دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملنے نہ دیں اور ہوا میں بلند ہونے نہ دیں، اور کوشش کریں کہ اس کو زمین پر گرا دیں. اس طرح آپ کافی جانیں بچا لیں گے. آپ کے دلوں میں بہت دیر ہونی چاہیے. جان دینے کے ساتھ آپ بہت ساری جانیں بچا بھی رہے ہیں. سید الشہداء سے ہم نے یہی سیکھا ہے کہ شہادت ہمارا ورثہ ہے. اسی طرح ایک اور حدیث کنز العمال حدیث نمبر 11203، اس حدیث میں حضور اکرم ارشاد فرما رہے ہیں جو ظلم و ستم کے مقابل اپنا دفاع کرتے ہوئے مارا جائے تو وہ شہید ہے. دیکھیں حدیث کیونکہ رسول اکرم کی ہے اور رسول اکرم فصیح ترین اور بلیغ ترین ہستی ہیں، لہٰذا ایک جملے پر مشتمل حدیث ہے مگر واضح ہے. اس حدیث میں پیغام کیا، اصل میسیج کیا ہے؟ اصل میسیج یہ ہے کہ جو بھی مومن ہے، جو بھی رسول سے محبت رکھتا ہے اور ان کی معرفت رکھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ ظلم و ستم کے مقابلے میں خاموش نہ ہو. لہذا واضح ایک میسیج دے رہے ہیں کہ ظلم و ستم کو قبول نہ کرو، کہ اگر تم نے ظلم و ستم کو قبول کر لیا تو ظلم و ستم رائج ہو جائے گا، اس کو رائج نہ ہونے دو. اور یہ وہی حدیث کا پیغام ہے کہ اس پیغام کو نواز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس قول میں اس طرح دیا ہے. آپ فرماتے ہیں الا ترون الى الحق لا يعمل به والى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء ربه حقا حقا فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے. تو امام فرما رہے ہیں کہ جو بھی عارف حسین ہے، عاشق حسین ہے، آزادار حسین ہے، میرا پیغام تا قیام قیامت تمام ان ایسے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ لِيَرْغَبَ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ رَبِّهِ حَقًّا حَقًّا، کہ اگر ایسے دور میں ایک بھی مومن ہے تو اس مومن کو چاہیے کہ اپنے رب سے ملاقات کے لیے خود کو آمادہ کرے. یعنی حق پر عمل کرنے کے لیے اور باطل سے روکنے کے لیے، موت کو گلے لگانے کے لیے خود کو آمادہ کرے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جب حالات خراب ہوں، مشکلات پیش آئیں، تو شیعہ تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جو میدان جنگ میں کھڑا ہو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. ساری دنیا پیٹھ دکھا دے، سب کہیں بھئی حسین کے ساتھ جانے والے تو بہت سارے لوگ ہیں، تو تم جا کے کیا کرو گے؟ تو یہاں علی اکبر کے راستے پر چلنے والے جوان کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ کوئی جائے نہ جائے، میرے اوپر فرض ہے کہ میں حسین ابن علی کے نصرت کے لیے میدان کربلا میں کھڑا ہوں، تاکہ وہ لوگ کہ جو گھر میں بیٹھ کے یہ باتیں کرتے ہیں کہ میدان کربلا میں جانے والے بہت سے لوگ ہیں، حضرت علی اصغر علیہ السلام نے ناتوانی کے باوجود، شش ماہے ہونے کے باوجود، شیرخوار ہونے کے باوجود ان سب پہ حجت تمام کر دی کہ دیکھو جب حسین تمہیں پکارے تو تمہیں میدان کربلا میں کھڑے ہو کر لبیک یا حسین کہنا چاہیے، نہ ہی کہ گھر میں بیٹھ کے تم ٹی وی دیکھ کر اور کہو جناب ہائے افسوس پارا چنار میں اتنے لوگ مارے گئے، ہائے افسوس ڈیرہ اسماعیل خان میں اتنے لوگ مارے گئے، ارے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دو کراچی کے شہداء کے لیے. کافی نہیں ہے جب تک کہ آپ خود میدان میں
نہ آئیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نہ دیں، یہ ہمارے اوپر واجب ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری جان دینے سے انقلاب آ جائے گا؟ شہید کے خون کا اثر لازمی ہے، شہید کے خون سے قوم کو بیداری ملتی ہے۔ میرا خون جتنا بھی اثر پیدا کرے خدا کی عنایت ہوگی۔ قوم کی بیداری، خون کا اثر، دلیل کیا ہے تمہاری؟ اپنی قوم پر نظر ڈالو، یہ جذبہ جو بزرگوں، نوجوانوں اور بچوں کو گھر سے نکال کر مجلس اور جلوس اذاں میں لے آتا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ شہیدوں کے خون کی تاثیر ہی تو ہے۔ اور پھر ہم حسینی ہیں، اور امام حسین شہیدوں کے سردار۔ غدیر خم کے میدان میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم پر حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی امامت و ولایت کا اعلان کرنے سے پہلے ایک جملہ اصحاب رسول سے فرمایا، اور وہ جملہ استفہام انکاری تھا۔ آپ نے فرمایا الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تم پر تمہارے نفسوں سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا؟ یعنی گویا کہ علی کی امامت و ولایت اور اس کے تقاضے اور راہ امامت و ولایت، گویا کہ اس سوال سے معلوم ہو رہا ہے کہ اتنا سنگین ہے، اتنا دشوار گزار راستہ ہے یہ، اور اس کے تقاضے اتنے سنگین ہیں کہ حضور اکرم آمادہ کر رہے ہیں اس جملے کے ذریعے۔ کوئی بھی چیز دنیا میں انسان کی اپنی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، لہٰذا یہ اللہ کی امانت ہے۔ کیونکہ مالک حقیقی اللہ ہے، اس نے ہمیں دی ہے، لہٰذا یہ اس کی امانت ہے۔ اور امانت دینے والا شخص اپنی امانت اور اپنی چیز کو کسی بھی وقت واپس لے سکتا ہے، وہ مانگ سکتا ہے، اور جب بھی وہ مانگے تو اگر انسان مومن اگر امانت دار ہے تو وہ فوری طور پر اس مالک کو وہ چیز دے دے گا، اور اس کو دیتے وقت افسوس نہیں ہوگا، بلکہ وہ خوشی محسوس کرے گا کہ اے اللہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ میرے پاس ایک چیز امانت کے طور پہ رکھوائی گئی تھی، اور جب اب مالک نے وہ چیز مجھ سے مانگی ہے تو میں اس قابل ہوں کہ وہ چیز اسے پلٹا رہا ہوں۔ لہٰذا یہ مقام شکر ہے، مقام فخر ہے۔ امام حسن نے قربانی پیش کی، امام حسین علیہ السلام نے قربانی پیش کی، اور اپنی قربانی سے پہلے اپنے اصحاب کی، اور 18 سالہ شبیہ پیغمبر کی، 6 مہینے کا علی اصغر، معصوم بھانجے اون و محمد جیسے سب کچھ قربان کر دیا۔ لیکن ان سب کو قربان کرنے کے بعد بھی یہی فرمایا کہ حل من ناصر ینصرنا۔ سنا ہے آنٹی نے اپنے لیے بہو تلاش کر لیا؟ ابھی بات پکی نہیں ہوئی، کیوں؟ ان کی کچھ شرائط ہیں۔ جیسے کیا؟ وہ چاہتے ہیں کہ میں اسکاؤٹ گروپ چھوڑ دوں، خطرہ بہت ہے۔ میں تو کب سے کہہ رہا ہوں۔ ہاں، تم لڑکی والوں کے لیے رضاکارانہ خدمت پیش کر رہے ہو۔ خیر ہوا کیا پھر؟ میں نے بتا دیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ میں اسکاؤٹ گروپ نہیں چھوڑوں گا، بلکہ انشاءاللہ میری اولاد بھی اسکاؤٹ ہی بنے گی۔ اور میں بس آخر میں یہی بات کروں گا، شہادت ہمارے لیے باعث افتخار ہے۔ ہمارے علماء، ائمہ، انبیاء علیہ السلام کی دلی تمنا تھی کہ خداوند عالم انہیں شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند عالم ہم سب کو اس راستے پر چلنے کی اور اس جذبے سے ہمیں سرشار ہونے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ اگر کہیں بم دھماکہ ہو جاتا ہے یا کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے یا کوئی زخمی ہے، اس کو آپ کو اٹھانا کس طرح ہے اور ایمبولینس تک لے کر کس طرح جانا ہے؟ یہاں پر ہمارے پاس ایک زخمی ہے جو کہ نیم بے ہوشی کی حالت میں ہے، اس کو ہم نے 2 ہاتھ کی کرسی سے بنا کر ایمبولینس تک لے کر جانا ہے۔ اب ہم 2 ہاتھ اس کے کندھوں کے پیچھے اور 2 ہاتھ ٹانگوں کی طرف ڈال کر اس کو اٹھائیں گے ایز اے اسٹریچر کے طور پر، اور پھر اس کو ایمبولینس تک لے کے جائیں گے۔
اہل عرفان اور اہل بصیرت اور باعمل علماء متعدد موقعوں پر یہ جملہ کہہ چکے ہیں کہ اگرچہ خاص طور پر شہداء کی فیملیز کے سامنے اور عام مومنین کے سامنے شہادت کا تذکرہ کرتے ہوئے انہیں شرم و حیا آتی ہے، اس بات کے پیش نظر کہ چاروں طرف شہادتوں کے جام پیش کیے جا رہے ہیں، مگر ہم جام شہادت سے اب تک محروم ہیں۔ لیکن اس کے باوجود وہ یہی پیغام دیتے ہیں، دعا کرتے ہوئے کہ پروردگار ہمیں اور ہماری اولادوں کو بھی، میں بھی یہی دعا کر رہا ہوں کہ پروردگار تمام تر تقصیر کے باوجود تیری بارگاہ میں ہماری یہ دعا ہے، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ پروردگار بحق محمد و آل محمد علیہ السلام، بحق شہداء کربلا، اسیران کربلا، خصوصاً بحق سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور بحق حضرت صاحب الامر حضرت امام زمانہ علیہ السلام، ہمیں اور ہمارے متعلقین اور ہماری اولادوں کو بھی تو جلد از جلد شہادت عطا فرما، شہادت کے درجے اور شہادت کے مقام پر ہمیں فائز فرما، اور اس بہترین موت کو انتہائی خوشی کے ساتھ، انتہائی رغبت کے ساتھ پروردگار گلے لگانے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اس علاقے میں بھیج دے، اس شہر میں بھیج دے، اس گلی میں بھیج دے، اس علاقے میں اور اس گھر میں بھیج دے، اس میدان میں پروردگار ہمارا راستہ بنا دے کہ جہاں بہترین موت شہادت تیری جانب سے ہمارا انتظار کر رہی ہو۔ ہائے ہائے، کربلا تو روح روح میں اور ایک ایک چیز میں بسی ہوئی ہے، لیکن اکمل کی شہادت کے بعد تو جو اکمل ایک مصرع پڑھتا تھا، مولا تیرا مقتل میری آنکھوں میں بسا ہے، حلمن کی صدا سن کے لہو بول اٹھا ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ کربلا سے تو پہلے شاید تھوڑا سا رشتہ کم تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد بہت مضبوط ہوا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہر گھر میں اس طریقے سے لوگ محمد و آل محمد کو اور کربلا کو سمجھیں۔ کربلا تو بہت بڑی درسگاہ ہے، لیکن ہماری کم فہمی ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ پاتے۔ اور ایک بات اور میں کہوں، ذاکر اہل بیت شہزادے علی اکبر علیہ السلام کے مصائب بیان کر دیتے، اور ہم جو عزادار بیٹھے ہوتے وہ سن لیتے۔ مجھے تو علی اکبر کا مطلب اس کے بعد پتہ چلا ہے کہ شہزادے کو میرے مولا نے کیسے اٹھایا ہوگا۔ میں نے تو اپنے بچے کا جنازہ اٹھایا، شہزادے کے اوپر تو میرے ایسے 50,000 بچے قربان کروں گا اس کے نام پر، ان کی جوتیوں کے نام پر۔ مولا تیرا مقتل میری آنکھوں میں بسا ہے، حلمن کی صدا سن کے لہو بول رہا ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ تحفظ عزاداری کے راستے پہ چلتے ہوئے میری تمنائیں شہادت بالآخر پوری ہوئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا میرا دوست بھی فلسفہ شہادت کو سمجھ پایا یا نہیں۔ میں اپنے دوست اور تمام محبان اہل بیت کے لیے شب و روز دعا گو ہوں۔ شہید زندہ ہے، شہید زندہ ہے، شہید زندہ ہے، شہید زندہ ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا شہید زندہ ہے، شہید زندہ ہے، شہید زندہ ہے، شہید زندہ ہے، شہید زندہ ہے۔